ہیں پھر آگے رمضان شریف آ جاتا ہے. کیا بات کیا بات کیا بات. کہیں ولادت آ رہی ہے, کہیں شہادت ذکر چلے گا. کوئی مہینہ اٹھا کے دیکھ لے, یہ سمجھ لے اہل بیت اطہار کے ذکر کے لیے تو مہینے کو چھوڑ, تو ہر مہینے ہر لحظے ذکر اہل بیت کیا کر, تجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور مل جائے گی. لیکن یہ ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ایمان کی دولت عطا کی ہے, سبحان اللہ, ایمان جن کے پلے ہے, اب ان کے ساتھ تو کوئی بات ہی نہیں کہ جو ان ہستیوں کے متعلق اپنا عقیدہ درست نہیں رکھتے. کتنی خوبصورت کلام منقبت اور ہدیہ پیش کر رہے تھے جناب قاری غلام جیلانی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم. اور یہ سن کر مجھے یاد ہے, مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ان محافل میں کوئی بندہ ایک سے دوسری بار نعرہ حیدری لگا دیتا تھا تو بعض احباب ایسے تھے دین کے نام نہاد ٹھیکیدار, وہ ان کی طرف بڑے گھور گھور کے دیکھتے تھے کہ یہ نعرہ تو اوروں کا ہے, تو کیوں لگا رہا ہے. اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اسی طرح ہے آج دیکھ, یہ فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اللہ کے نبی کے نوکروں اور غلاموں کی یہ محنت ہے. اب تب تک کوئی محفل مکمل نہیں ہوتی جب تک ذکر مولا علی نہ ہو یا ذکر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ ہے مومن کی علامت. کل تک حالات کچھ اور تھے, آج اللہ کا فضل ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ جس سٹیج پر شرط ہے کہ سٹیج عاشقوں کی ہو, سٹیج غلاموں کی ہو, سٹیج نوکروں کی ہو, یہ ضروری ہے. اور اگلی بات بھی سنیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام گزرے ہیں. ایک دن ان کے پاس بات سن رہے ہیں تمام احباب, سمجھ آ رہی ہے, ان کے پاس ایک مائی آئی. تمام احباب نے یہ سن رکھے ہیں واقعات, لیکن پھر بھی ذرا سنیں. یہ کیوں بند ہو گیا ابھی مائک تیرا. ایک مائی آئی, اس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا. وہ حضرت صاحب کے پاس تشریف لائی, اور لوگ بھی بیٹھے تھے, کوئی مریدین بھی بیٹھے تھے, کوئی متعلقین بھی بیٹھے تھے. اس نے کہا جی دعا فرمائیں, میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے, میرے بچے کو گڑ کھانے کی عادت ہے, اس کے لیے دعا فرمائیں کہ یہ عادت اس کی ختم ہو جائے. کھائے بھی صحیح تھوڑا کھائے, لیکن اس کی یہ بہت زیادہ کھاتا ہے. اس اللہ کے محبوب کے غلام نے کہا کہ مائی بزرگ تھی, بوڑھی تھی, تو کل آنا, آج نہیں تو کل آ جانا. وہاں پر جو احباب بیٹھے تھے نا وہ بڑے حیران ہیں. انہوں نے کہا عجیب بات ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے, کوئی شریعت کا فتویٰ بھی نہیں ہے, یہ اس نے دعا کے لیے عرض کی ہے. اب اس ہمارے امام صاحب نے اس کے لیے دعا نہیں کی بلکہ کہا ہے کہ کل آنا. یہ میں بات اس لیے ہر بندے کو میں بات کر رہا ہوں کہ سوچ سمجھ کر سٹیج کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے سامنے بیٹھا کرو. سمجھ آ رہی ہے نا, جس بات کو سمجھنا ہے پوچھنا. تمام احباب حیرت میں ڈوب گئے اور کہنے لگے کہ کمال ہے, آج بھی دعا ہو سکتی تھی لیکن کل کے لیے کیوں. سب نے کہا ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کی کہ کل دیکھیں, کل اسی وقت ضرور آنا ہے, کل دیکھیں گے کہ ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے. آج دعا کیوں نہیں ہوئی, کل کیوں ہوگی. وہی کل ہوا. اسی ٹائم پہ وہ مائی دور دراز سے آئی تھی, بیچاری بوڑھی تھی, اپنے پھر اسی بچے کو یا پوتا تھا یا نواسا جو بھی تھا, اس بچے کو لے کر آئی اور پھر آ کے بیٹھ گئی. اس اللہ کے پیارے نے اسی وقت ابھی آ کے بیٹھی تھی, اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, آمین کہا اور کہا کہ اماں اب تجھے اجازت ہے, جا, اللہ بہتر فرمائے گا. اور یہی پیروں کی ادائیں ہوا کرتی ہیں. جو پیر کہے نا کہ جا میں نے تجھے اجازت نہیں, میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, وہ جھوٹا ہے بندہ, کرتا اللہ ہے. کبھی ایسے پیر کے سامنے جو آغاز سے ہی اپنی کرامات شروع کر دے وہ سمجھو کہ جھوٹ بول رہا ہے. اور کرامت وہ ہوتی ہے جو دوسرے بیان کریں, جو خود سٹیج پر بیٹھ کر اپنی کرامت بیان کرے, یا اپنے مرید کو کہے کہ سٹیج پر میری یہ بات بتا, وہ جھوٹا ہے. سبحان اللہ, کیا بات, وہ جھوٹا ہے اور جھوٹے سے خدا بچائے. آمین کہہ دو, تمہارا جھوٹ سے کیا تعلق ہے, جھوٹے سے خدا بچائے. کہا آمین.
اللہ بہتر فرمائے گا۔ مائی اٹھ کر چلی، وہاں پر جو احباب بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت جی ذرا ہمیں بتائیں، حضرت صاحب ہمیں بتائیں یہ ماجرا کیا ہے؟ یہی مائی کل بھی آئی تھی، یہی بچہ ساتھ تھا، عرض بھی یہی تھی، کل آپ نے کہا کہ آج چلے جاؤ، تم چلے جاؤ دونوں، کل آنا، آج آئے ہیں 1 منٹ میں جو دعا کی ہے وہ بزرگ مائی چلی گئی ہے۔ یہ کام کل بھی تو ہو سکتا تھا، یہ دعا کل بھی، کیونکہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ عبادتوں میں ایک عبادت دعا ہے، دعا بھی اتنی بڑی عبادت ہے، تو آپ کل بھی دعا فرما سکتے تھے۔ اس بزرگ نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہنے لگے کہ اے لوگوں سن لو، کل جس کے لیے وہ مائی دعا کروانے آئی تھی، جس عمل کے لیے اس نے کہا کہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، کل جس وقت میں یہاں بیٹھا تھا اس وقت گڑ کھا کے بیٹھا تھا، میں خود اس وقت گڑ کھا کے بیٹھا تھا۔ جو کام بندہ خود کرے اور دوسروں کو روکے، سمجھ آئی گئی، خود بندہ ہو بے نمازی دوسروں کو کہے کہ نماز پڑھ، خود بندہ ہو گستاخ، ایک محفل میں کرے گستاخیاں، دوسرے میں کرے تعریفیں، وہ تو منافق ہے۔ اس نے کہا کہ جو شخص جس کے اندر جو اپنا مزاج رکھتا ہے، جس کے اندر اپنا مواد ہے، جو کھائے سود اور دوسروں کو کہے تلقین کرے نیکیوں کی، جو آپ خود حرام کھائے دوسروں کو کہے کہ سجدے کر، سبحان اللہ، پردراز لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی تلقین کرے، لوگوں کو کہے کہ اللہ کے محبوب کے فرمانوں کو مانو، روزے بھی رکھو، نمازیں بھی پڑھو، کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے محبوب نے بتایا ہے، اور خود کرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی گستاخیاں، خود کرے اللہ کے محبوب کے اصحاب کی گستاخیاں، اور تلقین کرے اللہ کے محبوب کے احکام کی، وہ بندہ جھوٹا، اس میں کبھی اثر نہیں ہوگا۔ جو شخص ایسے شخص کی پیروی کرے گا وہ خود بھی ایمان سے چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا بات، کیا بات میں ہو بندہ جس کے من جس کا عقیدہ خود جیسا ہو ویسی وہ اگر تبلیغ کرے تو لوگوں کو فرق پڑے گا۔ جو گستاخ ہے اسے کہو کہ گستاخیوں کی تلقین کرنا، تلقین ہو، لوگوں کو کہے کہ گستاخ بن جائیں، خود گستاخ ہو، دوسروں کو ادب کا درس دیتا ہے، گویا یہ صرف کانوں تک رہ جاتی ہے اس کی تبلیغ۔ سمجھ آئی نا؟ جو زبان سے جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دماغ سے دماغ تک یا دل تک جاتی ہے، جو زبان سے صرف زبان سے نکلتی ہے، جس کے دل سے کوئی تعلق نہ ہو وہ بھی ایک کان سے آتی ہے دوسرے کان سے چلی جاتی ہے۔ جی، سبحان اللہ، میری بات کی سمجھ آئی؟ آپ بھی ایسا ہی ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کیا بات، آپ بھی ایسا کیا کریں، پہلے دیکھیں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اب حیرانگی نہیں آتی، بندے کو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں کہ کوئی بندہ سٹیج پر بیٹھ کر نبی کی بیٹی کی تعریف کرے، کسی کو تکلیف ہو، عجیب بات ہے یار، سمجھ سے بالا کر ہے۔ یہی تو بے ایمان ہوتا ہے بندہ، ایمان سے وہی بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جو نبی کی بیٹی کی تعریف کرے، جس کی تعریف خود خدا کر رہا ہے، جس پر اللہ کا خود خدا اور فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو تعریف کرے جس کو تکلیف ہو، وہ بڑا بے ایمان، بے وہ بڑا بے ایمان۔ جی، سبحان اللہ، بے شک، یہ جو ایام دن چل رہے ہیں، میں نے بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پہ بندوں کو بھی فضیلت دی ہے، مقام کو مقام پر فضیلت دی ہے، مکان کو مکان پر فضیلت دی ہے، جگہ کو زمین پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کو مہینوں پر بھی فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر کوئی جانتا ہے، ہر کسی کی آنکھ سے گزرا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ جو ماہ شعبان ہے نا، اس کی دوسرے مہینوں پر ایسے فضیلت ہے، اب بندہ جائے تو جائے کہاں؟ اتنی عظمت والا، اتنی شان والا مہینہ گزر رہا ہے، ہماری عادتیں بدلی ہی نہیں، ہمارا طریقہ نہیں بدلا۔ اللہ کے محبوب جیسی شان جیسا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح دوسرے انبیاء اور رسول پر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت ہے۔ ایسی بات ہے، اتنی فضیلت والا، اتنی عظمت والا مہینہ آگے جا رہا ہے، ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اور ایک رات گزار دی، وہ بھی اس انداز سے نہیں گزاری جس انداز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ہے۔
بس کو دو چیزیں پکا لی بس بانٹ دی اور کہا نہیں اس پورے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. کوئی ایک ایسا عمل تو کر جا, کوئی ایک ایسا قدم تو اٹھا جا, کوئی ایک ایسا سجدہ تو کر, کوئی ایک ایسی رکعت تو پڑھ کہ جس جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تیرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری ایک رکعت ہی پسند آ جائے. کوئی پڑھ تو صحیح.